میں لطف اٹھا رہا تھا اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر شریعت ہے، حدیثیں آیات ہیں، اس کے اندر ہر ایک چیز بتائی گئی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے جیون جینا ہے، سبھی چیزیں بتائی ہیں. تو میں قرآن ایک ہے، اس کا پیغام ایک ہے، اس کا محمد صاحب پیغمبر ایک ہے، تو پھر اس کے اتنے فرقے کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ، اندر چلے جاؤ. ماشاء اللہ. دوسری بات، سوری، اس کا ساتھ میں ایک میرا ایک شبد ہے، ایک ساتھ میں ہی ایک پرشن یہ ہے. شانتی رکھیں یہ اسلام میں بھائی صاحب، ذرا خاموش رہیے. شور گول بند کرو، آواز بند کرو تو سوال کا جواب ہو. دیکھیے، اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے بیٹھنے سے 2 دن کے اندر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. شانتی اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے جس بات پر اس پر عمل کریں. یہ دیکھیے، آپ شانتی رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم جواب دے رہے ہیں. ایک بہت اہم شخص ہے، یہ آپ کے سامی علاقے کا انسپیکٹر ہے. انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ لوگ سنیے، جواب بھی سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب کا جواب پہنچا سکیں. جی سوال پہ. جی دوسرا سوال. اور یہ ہلو دوسرا سوال آپ کا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے اسلامک کنٹری میں پورا اسلام ہی پھیلا ہوا ہے. ایشیائی کنٹری میں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش میں پورا اسلام ہے، افغانستان میں بھی اسلام ہے، پھر بھی وہاں سکھ اور چین امن کیوں نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. انسپیکٹر صاحب نے 2 اہم سوال پوچھا ہے اور بہت اہم ہے. اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ملیں گی. ان کا سوال ہے کہ اگر قرآن ایک ہے، قرآن میں اتنی اچھی تعلیمات ہے، عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ اتنی اچھی تعلیم، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو اسلام میں فرقے کیوں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے. تو قرآن مجید میں فرقے بنانا حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن، حدیث اور قرآن شریف اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور فرقے نہیں بنانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہتے ہیں کہ اے رسول، اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے کوئی لینا دینا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے کون ہے تو صحیح جواب ہے، اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے مسلم. ہم پہلے مسلم اور آخری مسلم. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہیے، قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے اور اسی فرقے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے اب کیا ہے تو جواب صرف ایک ہونا چاہیے، مسلم، پہلا مسلم اور آخری مسلم. یہ فرقے بنانے کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور عمل ہمیں صرف کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہے. اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ آپ اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اولو العلم، جس کے پاس علم ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو. لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے. آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جا. تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جسے اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا. جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو. کتنا بھی بڑا شیخ ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسلام کی بنیاد، جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھیے، قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھیے، صحیح حدیث میں، اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھیے، صحابہ میں نہیں ملتا ہے
تو ताबाइन में, वरना तबे ताबाइन में, बस अल्लाह, अल्लाह के रसूल, साहबा, ताबाइन, तबे ताबाइन। इसके ये 5 के अलावा कोई भी आलिम, कितना भी बड़ा आलिम है, अगर कोई भी जवाब देता है इस्लाम में, अगर कुरान और हदीस की रोशनी में सही है, या साबित होता है अल्लाह या अल्लाह के रसूल से, या साहबा से, या ताबाइन से, तबे ताबाइन से, इसके बाद कोई भी बड़ा आलिम में ये 5 चीजों के जरिए सबूत पेश करता है तो हमें अमल में लाना चाहिए, वरना नहीं। अगर इस चीज पे हम मुसलमान अमल करें तो एक हो जाएंगे। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है कि इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। और आपका दूसरा सवाल कि हम देखते हैं पाकिस्तान में, हम देखते बांग्लादेश में, हम देखते अफगानिस्तान में, सारा मुस्लिम मुल्क है, फिर भी हम देखते इतने फसाद हो रहे, गलत काम हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम मुसलमान, अफसोस की बात है, कुरान और सही हदीस पे अमल नहीं कर रहे। वो दौर था 1400 साल पहले जब मुसलमान उरूज पे थे, क्योंकि हम मुसलमान कुरान और अल्लाह के रसूल के सही हदीस के करीब थे। आज अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर है, और इसीलिए आज मुसलमान की हालत ये है, हम सारे जगह से पीटे जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान और सही हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम मुसलमान फिर से कुरान और सही हदीस पे अमल करें, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तफर्रकू, हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े, कुरान के मजबूती से पकड़े, और अल्लाह के रसूल के सही हदीस को मजबूती से पकड़े, और बाकी कुछ चीज नहीं सुने, तो इंशाअल्लाह फिर से सारे मुल्कों में अमन आएगा और हम फिर से मुसलमान ऊंची पे होंगे, हम उरूज पे रहेंगे। मेरी इल्तिजा है मुसलमानों से कि कुरान का तर्जुमा पढ़ो, अगर अरबी नहीं जानते कुरान का तर्जुमा पढ़ो, उस जबान में पढ़ो जिस जबान पे आपको महारत है। उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, गुजराती में तो गुजराती में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको डायरेक्ट पता चलेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे पूछिए जिसको महारत है उस फन पे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में कहा गया है कि अगर आपको इल्म नहीं है तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हमें सही दीन पे अमल करने की हिदायत दे अल्लाह ताला, और फिर से मुसलमान उरूज पे पहुंचेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन।